فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ 7واں باب، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور، وفات پیغمبر سے شہادت جناب امیر اور شہادت جناب امیر سے شہادت امام حسن تک، سن 11 ہجری تا 40 ہجری تا 50 ہجری کا بقیہ حصہ۔ اس پارٹ کا آغاز جناب امام حسن علیہ السلام اور امیر معاویہ کے درمیان جو معاہدہ صلح نامہ ہوا تھا اس کی تفصیل سے متعلق ہے۔ کتاب میں چلتے ہیں۔ اب معاویہ نے جو آپ سے منہ مانگے شرائط پر صلح کرنے کی آمادگی ظاہر کی تو آپ نے اپنے نانا اور باپ کی دیکھی ہوئی سیرت کے ساتھ مصالحت کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو ناکام واپس نہیں کیا۔ آپ نے صلح کے شرائط مرتب کر کے معاویہ کے پاس روانہ کی۔ وہ تمام شرائط جن سے قانونی طور پر آئین و شریعت کا تحفظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صلح کی دستاویز مکمل ہوئی اور جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس صلح نامے کی مکمل شرائط جو علامہ ابن حجر مکی نے درج کیے ہیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ معاویہ حکومت اسلام میں کتاب خدا اور سنت رسول اور صحیح راستے پر چلنے والے خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل کریں گے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ شیعہ ماخذوں میں اس آخری حصے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی خلیفہ کے نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا۔ نمبر 3 یہ کہ شام و عراق و حجاز و یمن سب جگہ کے لوگوں کے لیے امان ہوگی۔ نمبر 4 یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب اور شیعہ جہاں بھی رہیں ان کے جان اور ناموس و اولاد محفوظ رہیں گے۔ کتاب کا حاشیہ اس شرط کے ثبوت کے لیے ملاحظہ و تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 94۔ نمبر 5 یہ کہ معاویہ حسن بن علی اور ان کے بھائی حسین اور کسی کو بھی خاندان رسول میں کوئی نقصان پہنچانے یا ان کی جان لینے کی کوشش نہ کریں گے، نہ خفیہ طریقے سے اور نہ اعلانیہ، اور ان میں سے کسی کو کسی جگہ دھمکایا، ڈرایا اور دہشت میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ کتاب کا حوالہ اس میں سوائق محرقہ صفحہ نمبر 81۔ یہ معاہدہ ربیع اول یا جمادی الاول سن 41 ہجری کو عمل میں آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن کے ساتھ ان سرد و گرم حالات کا برابر مطالعہ کر رہے تھے۔ انہوں نے ان واقعات پر ایک غیر متعلق انسان کی طرح نظر نہیں ڈالی، بلکہ وہ اس کو اپنی سرگزشت سمجھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہمیں اسی حال پر مستقبل کی عمارت کو بلند کرنا ہے۔ اس وقت کے واقعات کا یہ پہلو بہت اہم تھا کہ ساتھیوں کی اکثریت اور جمعیت پر اعتماد کا خیال کلیتاً دو راز کار ہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے والد بزرگوار اور بھائی کے ساتھ ساتھیوں کے طرز عمل کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے بزرگوں کی سیرت میں ایک دفعہ یہ نمونہ اور دیکھ لیا کہ امن عالم کے لیے نقطہ اول صلح و سلامتی ہے۔ امن عالم کے لیے نقطہ اول صلح و سلامتی ہے۔ جنگ کا درجہ صلح کے بعد ہے، مگر یہ خیال ضروری کہ صلح کے اندر کوئی ایک ایسا اصول پامال نہ ہونے پائے جس کا محفوظ رکھنا بہرحال
اپنا مقدس فریضہ. یہی نمونہ حسین نے اپنے نانا سے دیکھا تھا، یہی ان کو اپنے باپ کے نظر آیا، اور یہی اب ان کے واجب الاطاعت بھائی امام حسن کی جانب سے پیش نظر تھا. اگر غور کیا جائے تو اس صلح کے ذریعے سے امام حسن نے وہ مقصد حاصل کر لیا تھا جس کے لیے ان کی اپنی فریق مخالف سے مذاہنت تھی. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ حضرات ذاتی اغراض کے لیے کسی سے مخاصمت نہیں رکھتے تھے. ان کی لڑائی جو کچھ تھی وہ اصول شریعت اور مذہب کے لیے تھی. حضرت امام حسن نے اس صلح نامے کی پہلی شرط کے لحاظ سے امیر شام کو پابند کر دیا کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے. اس سے آپ نے ایک تو یہ بات ہمیشہ کے لیے مسلم بنا دی کہ اصول شریعت اور ہے اور آئین حکومت، اور دوسرا امر یہ بھی آپ نے ثابت کر دیا کہ بلکہ فریق مخالف سے تسلیم کرا لیا کہ اب تک حکومت شام کا جو رویہ رہا ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے. اگر حکومت شام کا سابقہ طرز عمل اب تک برابر کتاب و سنت کے مطابق ہوتا ہے تو اس شرط کی ضرورت کیا تھی؟ بہرحال صلح ہو گئی، فوجیں واپس چلی گئیں اور معاویہ کی گرفت تمام ممالک اسلامیہ پر مضبوط ہو گئی، اور اب شام و مصر کے ساتھ عراق و حجاز اور ایران وغیرہ بھی ان کے تصرف میں آ گئے. حضرت امام حسن کو اس کے بعد اپنے ساتھ کیے بہت سے لوگوں کی طرف سے انتہائی دلخراش اور توہین آمیز الفاظ سننے پڑے جن کا برداشت کرنا انہی کا کام تھا. مگر امام حسن نے صبر و استقلال کے ساتھ ان تمام ناگوار حالات کو برداشت کیا اور معاہدے پر سختی کے ساتھ قائم رہے. لیکن معاویہ نے جنگ کے ختم ہوتے اور سیاسی اقتدار کے قائم ہوتے عراق میں داخل ہو کر نخیلہ میں جسے کوفے کی سرحد سمجھنا چاہیے قیام کیا، اور جمعے کے خطبہ کے بعد اعلان کر دیا کہ میرا مقصد جنگ فقط یہ تھا کہ میری حکومت تم پر مسلم ہو جائے. وہ حسن کی اس معاہدے کے بعد مکمل ہو گئی، اور باوجود تم لوگوں کی ناگواری کے خدا نے مجھے اس مطلب میں کامیاب کر دیا. رہ گئے وہ شرائط جو میں نے حسن کے ساتھ کیے وہ سب میرے پیروں کے نیچے ہیں، اور ان کا پورا کرنا یا نہ کرنا میرے ہاتھ کی بات ہے. کتاب کا حوالہ ہے کتاب ارشاد صفحہ نمبر 196. اقتدار شاہی کی جرت اس نقطے تک پہنچی کہ کوفے میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں معاویہ نے حضرت امیر اور امام حسن کی شان میں ناسزا کلمات استعمال کیے. اس پر سکوت کرنا اعتراف کا مترادف سمجھا جا سکتا تھا. اس لیے فوراً امام حسین جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر امام حسن نے آپ کو بیٹھا دیا اور خود کھڑے ہو کر نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں امیر شام کی تقریر کا جواب دیا. کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 196. حضرت امام حسن علیہ السلام نے امور سلطنت سے کنارہ کشی کرنے کے بعد کوفے کا قیام ترک کر کے پھر سے مدینے میں جا کر سکونت اختیار فرمائی. امام حسین نے بھی بھائی کا ساتھ دیا اور مدینے میں جا کر قیام فرمایا، مگر اس اتحاد عمل کے باوجود بھی بنی امیہ نے غلط شہرت دی کہ اس صلح کے بارے میں حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں بھائیوں میں اختلاف رائے ہے. اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ شاید اس طرح بھائیوں کی یکجہتی میں واقعی کوئی فرق آ جائے، مگر ان کے تمام توقعات بالکل غلط ثابت ہوئے. حسین قول و عمل اور مسلک میں اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ بالکل متحد اور ہمیشہ رہے. آپ کو معلوم تھا کہ امام حسن نے اگرچہ اہتمام حجت کے لیے خاموشی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، مگر خیال ان کا بھی یہی کہ آخر میں تلوار درمیان میں آئے گی اور آخری فیصلہ بغیر ایک سخت اور مشکل اقدام کے نہ ہو سکے گا، اور وہ اس کے لیے تیار بھی ہیں، بشرطے کہ حالات کی تدریجی رفتار انہی کے دور حیات میں اس آخری نقطہ تک پہنچ جائے اور جو اس آخری اقدام کے لیے ضروری ہے رہ گئے. موجودہ حالات ان کے لحاظ سے امام حسین بھی اس صلح سے متفق تھے. چنانچہ کتب تواریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں کہ بعض لوگوں نے حضرت امام حسین کو معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر امام نے یہ جواب دے کر ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا کہ تمہیں لازم ہے کہ ہر شخص تم میں سے خاموش ہو کر گھر میں بیٹھ جائے اور بیٹھا رہے اس وقت تک کہ جب تک یہ شخص معاویہ زندہ رہے. کتاب کا حاشیہ الاخبار الطوال صفحہ نمبر 222.
بعض اس معاہدے کے بعد اب بنی امیہ کی قوت بہت مستحکم ہو گئی تھی. ان کے راستے میں جو ایک خزیشہ تھا وہ بھی بالکل دور ہو گیا تھا اور انہیں اپنی اسکیم کے پورا کرنے کا موقع مل گیا تھا. چنانچہ جتنی شرطیں ہوئی تھیں سب کی حفاظت کی گئی اور جتنی شرطیں ہوئی تھیں سب کی مخالفت کی گئی اور کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہوا. کتاب طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 93. کتاب و سنت کے احکام کی کیوں کر مخالفت کی گئی. اپنے بعد جانشین مقرر کرنے کے لیے امیر شام نے کیا کیا پاپڑ بیلے. عراق و حجاز والے لوگوں پر کیا ستم ڈھائے گئے. شیعان علی کو کیوں کر چن کر تحت دیکھ کیا گیا. جناب امیر پر کیوں سب و شتم کیا جاتا رہا اور امام حسن و امام حسین کو کیسے کیسے غم و غصے کے گھونٹ پلائے گئے. ان دردناک واقعات سے صفحات تاریخ لبریز ہے، لیکن ہم خوف طوالت سے یہاں ان کا تذکرہ نہیں کر سکتے. شائقین تفصیل کتب تواریخ کی طرف رجوع کریں، مگر ان تمام واقعات کے باوجود حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے کبھی دامن صبر و ضبط کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا. مگر اس انتہائی صبر و تحمل کے بعد بھی امام حسن کی زندگی محفوظ نہ رہ سکی. سلطنت وقت کو جب کوئی بہانہ ان کے خلاف کھلے ہوئے زور و ستم کا نہ ملا تو پھر وہ خاموش حربہ استعمال کیا گیا جو سلطنت بنی امیہ میں بڑی مہموں کے سر کرنے میں صرف کیا جاتا تھا. امیر شام معاویہ نے اشعث بن قیس کی بیٹی جادہ کے ساتھ جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی زوجیت میں تھی ساز باز کر کے اس کو 1 لاکھ درہم بھجوائے اور یزید کے ساتھ شادی ہو جانے کا وعدہ کیا اور اس کے ذریعے سے حضرت کو زہر دلوا دیا جس سے آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے. کتاب ارشاد صفحہ نمبر 197. جب آپ کی حالت درگوں ہوئی تو آپ نے اپنے مختلف البطن بھائی محمد بن حنفیہ کو بلا کر بھیجا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد حسین سے اختلاف کرو. حسین میرے بعد امام ہے اور ان کی اطاعت لازم ہے. محمد نے نہایت خلوص کے ساتھ اقرار وفاداری کیا اور امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کا وعدہ کیا. کتاب اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186. پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور وصیت کی مجھے غسل و کفن کے بعد میرے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر لے جانا تاکہ ایک مرتبہ زیارت رسول کا شرف اور حاصل ہو جائے. کتاب اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185 187. اور مجھے یقین ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہوئے کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے گا مزاحمت کریں گے تو خبردار اس بارے میں ایک قطرہ خون بھی نہ گرنے پائے. تم مجھ کو میری دادی فاطمہ بنت اسد کی قبر کے پاس جنت البقیع میں دفن کر دینا. کتاب ارشاد صفحہ نمبر 198. 28 صفر سن 50 ہجری کو وہ امن و صلح و سلامتی کا شہنشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا. امام حسین نے وصیت کے مطابق اپنے بھائی کو غسل کے بعد تابوت میں لٹا کر روضہ رسول کی طرف لے چلے. بنی امیہ کو یقین ہوا کہ آپ کو وہاں دفن کریں گے. سب کے سب مروان کے ساتھ ہتھیار باندھ کر نکل آئے اور بیچ میں صدے راہ ہوئے. اس وقت بنی ہاشم کو بہت اشتعال تھا مگر حسین اپنے بھائی امام حسن کی وصیت اور فرض کے احساس سے مجبور تھے. آپ فرما رہے تھے خدا کی قسم اگر بھائی کی وصیت اور ان کے اصول کا پاس نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ کیسی اس وقت تلوار چلتی ہے. کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 199. بہرحال حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو روضہ رسول سے واپس لے گئے اور جنت البقیع میں دفن کر دیا. پھر یہ خبریں بھی معلوم ہوئی کہ امیر شام نے امام حسن علیہ السلام کی وفات پر اظہار مسرت کے اور طعن و تشنیع کے کلمات کہے. اتفاق سے اس وقت ابن عباس دمشق میں تھے. انہوں نے یہ الفاظ سنے تو کہا کہ خوش نہ ہو تم بھی حسن کے بعد عرصے تک زندہ نہ رہو گے. کتاب الاخبار الطوال صفحہ نمبر 244.
اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب کا باب نمبر 7 اختتام کو پہنچا۔ صفحہ نمبر 121، 8واں باب حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا دور، شہادت امام حسن علیہ السلام 50 ہجری سے 60 ہجری تک۔ افسوس ہے کہ اس 10 سال کی مدت میں کبھی کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ نظر نہیں آتا جسے نمایاں طور پر پیش کیا جا سکے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام معاویہ کے ساتھ جو معاہدہ فرما چکے تھے، اس کی روح سے جناب امام حسین علیہ السلام بھی کوئی عملی کارروائی نہ فرما سکتے تھے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس طرز عمل نے ان لوگوں کے خیال کو بھی بالکل باطل کر دیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ امام حسین اس معاہدہ صلح سے راضی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان لوگوں کا یہ خیال حقیقت پر مبنی ہوتا اور واقعاً امام حسین اپنے بھائی کے طرز عمل سے متفق نہ ہوتے تو اب ان کی شہادت کے بعد تو آپ پر کوئی ظاہری دباؤ نہ تھا، آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے میں آزاد تھے، مگر آپ نے معاویہ کی حیات تک سختی کے ساتھ اس معاہدہ حسنی کی پوری پابندی کی۔ حالانکہ شہادت امام حسن کے بعد شیعان کوفہ میں ہیجانی کیفیت بھی پیدا ہوئی اور انہوں نے امام حسین کو یقین دلایا کہ وہ معاویہ کی بیعت توڑ کر آپ کی بیعت کرنے پر آمادہ ہیں، مگر امام علیہ السلام نے ان کو یہی جواب دیا کہ معاویہ سے معاہدہ ہو چکا ہے، جب تک معاویہ زندہ ہے ہم اس معاہدے کو توڑ نہیں سکتے۔ کتاب ارشاد صفحہ نمبر 206۔ یہ درست ہے کہ آپ جب امیر شام کی مسلسل شرائط معاہدہ کی خلاف ورزیاں اور اس کی چیرہ دستیاں دیکھتے تو آپ کو روحانی صدمہ ہوتا، مگر پھر بھی آپ صبر و ضبط سے کام لیتے۔ آج جناب نے امیر شام کی تمام مظالم و مصائب کا آئینہ ایک تاریخی مکتوب گرامی کی شکل میں اس کے سامنے پیش کیا، جبکہ امیر شام نے عمر ابن عثمان کے شکایتی خط سے متاثر ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک تہدید آمیز خط لکھا اور اپنی ثروت و ستوت سے شہزادہ کونین کو مروب کرنا چاہا۔ آج جناب نے اس کے جواب میں جو دندان شکن تاریخی خط ارسال کی ہے وہ درج ذیل ہے۔ فرماتے ہیں ترجمہ: مجھے تمہارا خط ملا جس میں تم نے لکھا ہے کہ میرے متعلق تمہیں کچھ خبریں پہنچی ہیں جنہیں تم میرے لیے ناپسند کرتے ہو، اور اگر یہ باتیں مجھ سے زور میں نہ آتی تو تمہارے نزدیک زیادہ بہتر تھا۔ حالانکہ حقیقت امر یہ ہے کہ نیکیوں کی ہدایت کرنے والا اور اپنی توفیق شامل حال کرنے والا صرف خداوند عالم ہے، اور تم نے یہ جو لکھا ہے کہ تم تک میرے متعلق یہ باتیں پہنچی تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باتیں تم تک چغل خور پھوٹ ڈالنے والے جھوٹے گمراہ لوگوں ہی نے پہنچائی ہیں۔ میرا تم سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ تم سے مخالفت کرنے کا ابھی تک قصد کیا ہے، اگرچہ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے میں خدا سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ سے جواب طلب نہ کرے کہ میں نے تمہارے مقابلے میں اور تمہارے ان ستمگار اور لامذہب ساتھیوں کے مقابلے میں جو ظالموں کا جھتہ اور شیطانوں کے پیروں ہیں پوری امکانی کوشش کیوں نہ کر لی۔ تم حضرت حجر بن عدی کے جو قبیلہ کندہ سے تھے اور ان کی عبادت گزار نمازی اصحاب کے قائل نہیں ہو، جو ظلم سے انکار کے اور بدعتوں کے مخالف تھے، امر بالمعروف کرتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے، اور خدا کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرتے تھے۔ پھر تم نے انہیں سخت قسم کے عہد و پیمان کرنے اور ٹھوس وعدے کرنے کے باوجود خدا پر جرأت کرنے اور اس کے عہد کو خفیف سمجھ کر محض از راہ ظلم و جور شہید کر ڈالا۔ کیا تم حضرت عمر بن حمق کے قاتل نہیں ہو جو رسول کے صحابی اور نیکوکار اللہ کے بندے تھے، جنہیں عبادت نے اتنا لاغر کر دیا تھا کہ ان کا جسم کابیدہ اور ان کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ تم نے انہیں امان دینے کے بعد ایسے سخت اور شدید وعدے کیے کہ اگر ایسے وعدے پر
کہ اگر ایسے وعدے برے کوہی کے ساتھ کیے جائیں تو بھی وہ پہاڑ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ قتل کیا۔ کیا تم نے زیاد بن سمیہ جو ثقیف کے غلام کے گھر پیدا ہوا بھائی نہیں بنایا اور یہ دعویٰ نہیں کیا ہے تم نے عمدن شریعت پیغمبر سے گریز کیا اور اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس میں خدا کی طرف سے تم بالکل ہدایت پر نہیں تھے، پھر اسی پر تم نے بس نہ کی بلکہ اس زیاد کو تم نے مسلمانوں پر مسلط کر دیا کہ وہ انہیں قتل کریں، ان سب کے ہاتھ پیر کاٹے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائے اور درخت خرما پہ پھانسی چڑھا دے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تم اس امت سے ہو ہی نہیں اور نہ ہی یہ امت اسلام تم سے کوئی سروکار رکھتی ہے۔ کیا تم نے حضری جماعت کو قتل نہیں کیا جس کے متعلق زیاد نے تمہیں لکھا تھا کہ وہ علی کے دین پر ہیں؟ تو تم نے زیاد کو لکھا کہ جو بھی علی کے دین پر ہو اسے قتل کر ڈالو۔ تمہارے حکم کی بنا پر اس نے سب کو قتل کر ڈالا اور تمہارے حکم کی وجہ سے اس نے ان کا مسئلہ کیا، ہاتھ پیر کاٹے۔ حالانکہ علی کا دین بینہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم آج اس جگہ پر بیٹھے ہو۔ اگر وہ نہ ہوتے تو تمہاری اور تمہارے آباء و اجداد کی عزت بس پھیریاں لگاتا ہوا جاڑے کی پھیری اور گرمی کی پھیری۔ اور تم نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ذرا اپنی مذہبی ذمہ داریوں کے متعلق خوب غور کر لیں، اور میں نے خوب غور کیا تو اپنے لیے اور اپنے مذہبی مفاد اور امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بہتر کچھ نظر نہیں آتا کہ جہاں تک ہو سکے میں تمہارا مقابلہ کروں۔ اب اگر میں نے ایسا کیا تو میرے لیے رضائے الہی کا ذریعہ ہوگا، اور اگر اسے ترک کیا تو پھر خدا سے مجھے اپنی مذہبی فرض کی بنا پر طالب مغفرت ہونا پڑے گا، اور اسی سے میری درخواست ہے کہ وہ مجھے صحیح طریقہ کار کے اختیار کرنے کی توفیق عطا کریں۔ اور تم نے اپنے سلسلہ کلام میں مجھے دھمکایا ہے، اگر میں تم سے مخالفت کروں گا تو تم بھی مجھ سے مخالف ہو جاؤ گے، اور بعد میں تمہارے مقابلے میں تدبیر کروں گا تو تم بھی تدبیر کرو گے۔ اچھا تو تم جو چاہو میرے خلاف تدبیر کر لو، مجھے امید ہے کہ تمہاری تدبیروں سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے گا، اور سب سے زیادہ ان کا نقصان خود تم ہی کو ہوگا، اس لیے کہ تم جہالت کی سواری پر سوار ہو، اپنے عہد کے توڑنے کی فکر میں ہو، اور مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے کہ تم نے ایک شرط بھی پوری نہیں کی ہے، اور تم اپنا عہد توڑ چکے ہو۔ ان لوگوں کو قتل کر کے جو تمہارے ساتھ مصالحت کر چکے تھے اور جن کے لیے امان دیے جانے کی قسمیں اور عہد و پیمان ہو چکے تھے، تم نے انہیں قتل کر ڈالا بغیر اس کے کہ وہ جنگ کرتے اور کسی کو قتل کرتے، اور تم نے یہ سلوک ان سے صرف اس جرم میں کیا کہ وہ ہمارے فضائل بیان کرتے تھے اور ہمارے حقوق کا احترام کرتے تھے، تو تم نے انہیں قتل کر ڈالا صرف ایسے خطروں کے تہمات کے بنا پر جو اگر تم انہیں قتل نہ کرتے تو شاید تمہاری زندگی میں وہ خطرات درپیش نہ آتے، یا ممکن ہے کہ اس قسم کے اقدامات سے پہلے ہی وہ مر جاتے۔ اب تمہیں مبارک ہو کہ ان کا قصاص تم سے ضرور لیا جائے گا، اور تمہیں آخرت میں بعض پرس کا یقین رکھنا چاہیے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند عالم کی طرف سے ہر شخص کا ایک نامہ اعمال مرتب ہوتا رہتا ہے، جس میں کوئی چھوٹا بڑا کام ایسا نہیں ہوتا جو درج نہ ہو، اور خدا فراموش نہیں کرے گا تمہارے ان افعال کو کہ تم نے لوگوں کو صرف بدگمانیوں کی بنا پر گرفتار کیا اور دوستان خدا کو بے بنیاد الزامات پر قتل کیا، اور انہیں ان کے گھر والوں سے جلا وطن کر کے پردیس میں پہنچا دیا، اور لوگوں کو اپنے اس گمراہ لڑکے کی بیعت پر مجبور کیا ہے جو شراب خور اور کتوں سے کھیلنے والا ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تم نے اپنے کو بڑے خسارے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو بڑے خسارے میں مبتلا کر رکھا ہے اور اپنے دین کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اپنی رعایا سے کھوٹ کی ہے، اور اپنے امانت داروں کو رسوا کر دیا، اور جاہل احمقوں کی باتوں پر عمل کیا ہے، اور متقی و پرہیزگار افراد کو خوف و دہشت میں مبتلا کیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے
بلاغت الحسین صفحہ نمبر 146 تا 154۔ جہاں معاویہ نے تمام دوسری شرائط صلح کی خلاف ورزی کی، وہاں اس دوسری شرط کے معاویہ کو اپنے بعد کسی خلیفہ کے نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا کہ بھی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے نااہل بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنانے اور اس کے لیے فضا کو ہموار کرنے میں اپنا کوئی امکانی دقیقہ فروگاشت نہ کیا۔ اس اصل بات یہ کہ یزید کو ولی عہد بنانے کی تمنا تو امیر شام کے دل میں مدت سے چٹکیاں لے رہی تھی، مگر وہ بدو وجہ کھل کر اس آرزو کا اظہار کرنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ ایک تو صلح نامے میں یہ شرط موجود تھی کہ وہ کسی کو اپنا ولی عہد مقرر نہیں کرے گا۔ دوسرے، یزید کے کردار اور برے اطوار کی وجہ سے خائف تھا کہ شاید مسلمان اس کی بیعت پر تیار نہ ہوں گے، اور اصل وجہ بھی یہی تھی، لیکن زمین کو ہموار کرنے کی فکر و تدبیر برابر شروع تھی۔ آخر مغیرہ بن شعبہ نے، جو بہت ہی چالاک آدمی تھا، اس نے اس تلسم سکوت کو چھوڑا اور امیر شام کو کھلم کھلا اس امر کے اعلان کرنے پر آمادہ کیا، جیسا کہ روضۃ الصفا وغیرہ تواریخ سے مستفاد ہوتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے روضۃ الصفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 23-24۔ اس قصے کی باقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ مغیرہ معاویہ کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا، لیکن کسی وجہ سے معاویہ نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ سعید بن عاص کو گورنر مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ مغیرہ نے اپنی گورنری کے تحفظ کی خاطر یہ تدبیر سوچی کہ اس نے دمشق میں جا کر یزید سے ملاقات کی اور اسے یہ پٹی پڑھائی کہ وہ اپنے والد سے تقاضا کرے کہ وہ اس کی ولی عہدے کا اعلان کریں۔ چنانچہ یزید نے اپنے باپ سے جا کر استدعا کی۔ جب معاویہ کو معلوم ہوا کہ یہ سب مغیرہ کی کارستانی، تو اس نے مغیرہ کو خلوت میں بلا کر پوچھا کہ یزید کیا کہہ رہا ہے۔ مغیرہ نے کہا، وہ درست کہتا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنی زندگی میں ولی عہد مقرر کر جائیں تاکہ بعد میں خون خرابہ نہ ہو۔ معاویہ نے کہا، یہ کام بہت مشکل ہے، کیوں کر اس کی تکمیل ہوگی۔ مغیرہ نے کہا، شہر دو ہی مہم ہے، ایک کوفہ اور دوسرا بصرہ۔ کوفے میں میں موجود ہوں، میں حالات کو سازگار کر لوں گا، اور بصرہ میں زیاد موجود ہے، وہاں کے حالات کو وہ درست کر لے گا۔ معاویہ نے اس گفتگو سے خوش ہو کر مغیرہ کو کوفے کی گورنری پر بحال رکھا۔ چنانچہ مغیرہ نے کوفہ پہنچ کر سلسلہ جنباتی شروع کر دی اور بنی امیہ کے خواہوں سے ملا کر ایک وفد کی تشکیل کی جس پر اس نے بیت المال سے 30,000 درہم بطور رشوت صرف کیے، یعنی اپنے بیٹے موسیٰ کی زیر قیادت 10 آدمی دمشق روانہ کیے اور ہر ایک کو 3,000 درہم دیے۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام کے مطابق معاویہ سے جا کر خواہش کی کہ وہ یزید کو اپنا جانشین مقرر کریں۔ معاویہ نے وفد سے تو صرف یہی کہا کہ ابھی جلدی نہ کرو، اور خلوت میں موسیٰ سے دریافت کیا کہ تمہارے باپ نے کتنے میں لوگوں کے دین و ایمان کو خریدا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ 30,000 درہم ہے۔ اس پر معاویہ نے کہا، ان لوگوں کی نظر میں دین و ایمان کی کوئی خاص قدر و قیمت نہیں ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے روضۃ الصفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 24۔ ان لوگوں کی نظر میں دین و ایمان کی کوئی خاص قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح زیاد نے بصرے کی زمین ہموار کی، اور رجب 50 ہجری میں مغیرہ کی وفات ہو گئی، تو کوفہ و بصرہ ہر دو کی گورنری زیاد کے پاس کے متعلق ہو گئی۔ اس نے حالات مزید سازگار بنائے اور رجب 53 ہجری کو زیاد کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اب معاویہ نے اس معاملے میں مزید تاخیر و تفویض مناسب نہ سمجھی، چنانچہ امیر شام نے بڑے اہتمام کے ساتھ یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ کتاب ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 135۔ اور ساتھ ہی یہ انتظام کیا کہ اس نے جو خطبہ یزید کی تعریف و توصیف میں پڑھا، چند مخصوص لوگوں مثل سعید بن عاص، حسین بن نمیر، ضحاک بن قیس وغیرہ نے بڑھ چڑھ کر اس کی تائید کی، اور اس طرح شام میں عامۃ الناس سے بیعت لے لی گئی۔
کتاب ناسخ التواریخ، کتاب یہاں پہ تیسری کتاب ہے، روضۃ الصفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 249 پر یزید کی ولی عہدی کا تذکرہ سن 56 ہجری میں کیا ہے، اور ساتھ ہی انتظام کیا کہ اس نے جو خطبہ یزید کی تعریف و توصیف میں پڑھا، چند مخصوص لوگوں مثل سعید بن عاص، حسین بن نمیر، ضحاک بن قیس وغیرہ نے بڑھ چڑھ کر اس کی تائید کی، اور اس طرح شام میں عامۃ الناس سے بیعت لی گئی۔ کوفہ و بصرہ اور دیگر اور بالخصوص دمشق کے لوگوں کی طرف سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد اب معاویہ کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ مکہ و مدینہ کے لوگوں سے بیعت لینی چاہیے، چنانچہ زمین حجاز کو ہموار کرنے کے لیے مروان بن حکیم مدینہ کو اس مقصد کے لیے خط لکھا۔ مصر و عراق اور دمشق کے اکابر و مشاہیر نے میرے بیٹے یزید کی بیعت کر لی ہے، تم اہل مدینہ سے بھی اس کی بیعت لو۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 11 کا اختتام کرتے ہیں، اور اس میں اس کے ساتھ پھر وہ یزید کے نامزدگی کے جو حالات ہیں وہ بیان کیے جائیں گے پارٹ نمبر 13 میں، پارٹ نمبر 12 میں۔